یہ ایک بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کیا قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ. غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ، اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں. زبان کا دور تھا، شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپتی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں. آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں، لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں، اور ان سب پہ لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو، آج سائنس کا دور ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC، بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS، آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے، سائنس ہے، ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یاسٹک ہے، ان کا یاسٹک ہے، ان کی تولنے کی چیز ہے، اگر ہم قرآن مجید ہماری یاسٹک، ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی، اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلز ملائیں گے، ہمیں پتا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا، لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے. یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے. ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں.
ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے، بالکل ان سائنٹیفک ہے، سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ ڈاکٹر ولیم کیمبل، اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38 وقت بہت کم تھا، 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے، وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے، ہندو کی کتاب، اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے، صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی، اور سائنس کے اونچے، قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے.